بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ اس صورت کے چند اہم مضامین یہ ہیں: توحید اور رسالت کے مباحث، دنیا کا فانی اور حقیر ہونا، آخرت میں جزا اور سزا، تکبر اور جھگڑے اور جدال کی مذمت، شرک کی تردید اور اس کا باطل ہونا، رسالت، توحید اور بعث یعنی آخرت پر دلالت کرنے والے بعض قصے اور واقعات، اور ان سب کے درمیان باہمی ربط ظاہر ہے کہ ان تمام مضامین کو ایمان حاصل کرنے میں دخل ہے۔ گزشتہ صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اور اس صورت کا آغاز حمد باری تعالی سے ہونا ان دونوں صورتوں میں مناسبت کے لیے کافی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے فضائل احادیث میں آئے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہی سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لی وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ نقل کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو مدینہ طیبہ یہودیوں کے مذہبی پیشوا کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ گزشتہ آسمانی کتب یعنی تورات اور انجیل کے عالم ہیں، تو وہ آپ کی نبوت کے دعوے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ علماء یہود نے انہیں بتایا کہ تم لوگ محمد سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ نہ کر سکے تو یہ سمجھ لو کہ یہ رسول نہیں بلکہ صرف باتیں بنانے والے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ ان سے ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ یہ عجیب واقعہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا، اس کا کیا واقعہ ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ چنانچہ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کا پورا قصہ اپنی برادری کو سنا دیا۔ پھر یہ لوگ حضور کی خدمت میں یہ تینوں سوالات لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلا دیا جائے گا، مگر اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ 15 دن اسی حالت میں گزر گئے کہ نہ جبرائیل امین آئے نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج اور غم پہنچا۔ 15 دن کے بعد جبرائیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں وحی کی تاخیر کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس واقعے میں چونکہ ایسا نہ ہوا، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی۔ اس صورت میں اس معاملے کے متعلق آیتیں آگے آئیں گی۔ یہودیوں کے پوچھے گئے 3 سوالوں میں سے تیسرے سوال کا جواب تو گزشتہ صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ہے۔
اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے ذوالقرنین کا واقعہ کا مفصل بیان اس صورت میں آگے آئے گا، اور ان نوجوانوں کا واقعہ بھی پورا بتلا دیا گیا جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، اصحاب کہف کے معنی ہیں غار والے، اور اسی غار کے نام پر اس سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں کسی قسم کی ذرا بھی کجی یعنی خرابی نہیں رکھی۔ نہ لفظی کجی ہے کہ مثلا الفاظ تو ٹھیک ہوں مگر فصاحت اور بلاغت میں کمی ہو، اور نہ کوئی معنوی خرابی ہے کہ مثلا کلام میں تضاد ہو یا حکمت کے خلاف کوئی بات ہو۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد یعنی بندے کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اس میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ انسان کے لیے عبدیت یعنی بندگی کے مقام سے بلند اور کوئی مقام نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت کے اعلیٰ ترین مرتبے میں ہیں۔ اگر کسی صفت کا اس سے بڑا درجہ ہوتا تو یہاں اللہ تعالی عبدیت کے بجائے اسے ذکر فرما دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے عبدیت کا مقام سب سے بلند ترین مقام ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، بلکہ اس کتاب یعنی قرآن کو بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنایا، یعنی بالکل صاف اور سیدھی بات کہنے والا بنایا، اور اس لیے نازل کیا تاکہ وہ کتاب کافروں کو عموماً ایک سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے انہیں آخرت میں ہوگا، اور ان اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ انہیں آخرت میں اچھا اجر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب یہ کہ نیک اعمال سے صرف اللہ تعالی کی رضا جوئی مقصود ہونی چاہیے، اور یہاں ایسے اعمال پر خوشخبری دینے کو کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہ نیک اعمال کا فائدہ اور ثمرہ تمہیں ہی ملے گا، اس میں اللہ تعالی کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے فرمایا کہ تمہارے نیک اعمال کی تمہیں ہی خوشخبری ہو۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ کفار میں سے خصوصاً ان لوگوں کو عذاب سے ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اولاد رکھتا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑی بھاری یعنی بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ لوگ بالکل ہی جھوٹ بکتے ہیں، یعنی یہ بات عقلاً بھی ناممکن ہے، کوئی ادنا عقل والا بھی اس بات کا قائل نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کفار کا ذکر اگرچہ پیچھے گزر چکا ہے، لیکن یہاں اولاد کا عقیدہ رکھنے والے ان کافروں کو عام کافروں سے الگ کر کے کیوں بیان فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد کا عقیدہ رکھنے والے ان کافروں کو الگ کر کے اس لیے بیان کیا کیونکہ اس باطل عقیدے میں عرب کے عام لوگ یعنی مشرکین، یہود اور نصارہ سب ہی مبتلا تھے، اس وجہ سے انہیں خاص طور پر الگ کر کے بیان فرمایا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور آپ جو ان لوگوں کے کفر اور انکار پر اتنا غم کرتے ہیں، سو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کے پیچھے غم سے اپنی جان دے دیں گے، یعنی اتنا غم نہ کیجئے کہ ہلاکت کے قریب پہنچا دے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا عالم امتحان ہے، اس میں ایمان اور کفر، خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہی رہے گا، سبھی مومن ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، چنانچہ اسی امتحان کے لیے ہم نے زمین پر کئی چیزوں کو اس زمین کے لیے رونق کا سبب بنایا
تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے اور کون اچھا عمل نہیں کرتا۔ امتحان اور آزمائش یہ ہے کہ کون اس دنیا کی زینت اور رونق پر فریفتہ ہو کر اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور کون اس دنیا پر فریفتہ نہ ہو کر حق تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ امتحان اور آزمائش کی دنیا ہے، پس تکوینی طور پر ضروری ہوا کہ کوئی کفر میں مبتلا ہو اور کوئی ایمان اور اسلام قبول کرے۔ پھر غم بیکار ہے، آپ اپنا کام کیے جائیں اور ان کے کفر کے نتیجے کی فکر میں نہ پڑیے، کیونکہ نتیجہ مرتب کرنا ہمارا کام ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس حسن عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ ان اشیاء یعنی زمین، دریا، نہر، سمندر، درخت، پہاڑ اور معدنیات کو حق تعالی کے انوار جلال و جمال کے مشاہدے کا آئینہ بنائیں، یعنی آسمان اور زمین کی تمام چھوٹی بڑی اشیاء کو دیکھ کر اللہ تعالی کی صفات کا استحضار کرے۔ ابن عطا رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حسن عمل یہ ہے کہ تمام حوادث سے بے التفاتی کی جائے، یعنی ہر چیز سے نظر ہٹا کر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے، حتیٰ کہ مصائب اور حوادث سے بھی متاثر نہ ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ اہل معرفت و محبت زمین کی زینت ہیں، اور حسن عمل ان کی طرف احترام کے ساتھ نظر کرنا ہے، یعنی روئے زمین پر جتنے اہل اللہ بستے ہیں ان کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آنا حسن عمل ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ان کے کفر کا نتیجہ دنیا ہی میں ظاہر ہونے کا انتظار نہ کیجیے، کیونکہ وہ ہمارا کام ہے، ایک مقررہ وقت پر ہوگا۔ چنانچہ ایک روز وہ آئے گا کہ ہم زمین کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان یعنی فنا کر دیں گے، نہ اس پر کوئی بسنے والا رہے گا، نہ کوئی درخت اور پہاڑ، اور نہ کوئی مکان و تعمیر۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنا تبلیغ کا کام کرتے رہیے اور منکروں کے برے انجام کا غم نہ کیجیے، یہ کام ہمارے متعلق ہے۔ پیچھے رسالت کے متعلق ذکر تھا، اب ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے جس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ قصہ بھی رسالت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے یہ مضامین نہیں سنے تھے اور پھر پورا جواب بھی دے دیا۔ چنانچہ قریش نے یہود کے سکھانے سے نبوت ہی کے امتحان کے لیے 3 سوال کیے تھے۔ ایک روح کے متعلق جس کا جواب گزشتہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا، دوسرا اصحاب کہف کا قصہ جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، تیسرا ذوالقرنین کا قصہ جو اس سورت کے آخر میں آئے گا۔ اصحاب کہف کے واقعے سے متعلق آیات کی تفسیر سے قبل چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ اس واقعے کی تفصیلات کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو اس قصے کی روح اور اصل مقصود ہے، جس سے یہودیوں کے سوال کا جواب بھی ملتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت بھی۔ اس واقعے کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اس قصے کی صرف تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے ہے، مقصود کے بیان میں اس کا کوئی خاص دخل نہیں۔ مثلا یہ قصہ کس زمانے میں اور کس شہر اور بستی میں پیش آیا، جس کافر بادشاہ سے بھاگ کر ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، وہ بادشاہ کون تھا، اس کے کیا عقائد اور خیالات تھے، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس سے یہ بھاگنے اور غار میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر یہ کہ ان نوجوانوں کی تعداد کیا تھی، اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا کل زمانہ کتنا تھا، اور پھر یہ لوگ اب تک زندہ ہیں یا مر گئے۔ قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اصول اور خاص اسلوب کے تحت سارے قرآن میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام کے سوا کسی قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب سے بیان نہیں کیا جو عام تاریخی کتابوں کا طریقہ ہے، بلکہ ہر قصے کے صرف وہ اجزاء موقع کے حساب سے بیان فرمائے جن سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا۔ اصحاب کہف کے قصے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن میں اس کے صرف وہ اجزاء بیان کیے گئے جو اصلی مقصود سے متعلق تھے، باقی اجزاء جو خالص تاریخی یا جغرافیائی تھے ان کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔
اصحاب کہف کی تعداد اور سونے کے زمانے کی مدت کے سوالات کا ذکر تو فرمایا اور جواب کی طرف اشارہ بھی فرمایا، مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی کہ ایسے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و تکرار مناسب نہیں، انہیں خدا تعالی کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا فرض منصبی قرآن کے معانی کو بیان کرنا ہے، آپ نے بھی کسی حدیث میں اس قصے کے اجزاء کو بیان نہیں فرمایا، اور اکابر صحابہ اور تابعین نے اسی قرآنی اسلوب کی بنا پر ایسے معاملات میں ضابطہ یہ قرار دیا کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، یعنی جس غیر ضروری چیز کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا تم بھی اسے مبہم رہنے دو، کیونکہ اس میں بحث اور تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں۔ اکابر صحابہ اور تابعین کے اس طرز عمل کا تقاضا یہ تھا کہ اس تفسیر میں بھی قصے کے ان اجزاء کو نظر انداز کر دیا جائے جنہیں قرآن اور حدیث نے نظر انداز کیا ہے، لیکن یہ زمانہ وہ ہے جس میں تاریخی اور جغرافیائی انکشافات ہی کو سب سے بڑا کمال سمجھ لیا گیا ہے، اور متأخرین علماء تفسیر نے اسی لیے کم و بیش ان اجزاء کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے زیر نظر تفسیر میں قصے کے وہ اجزاء جو خود قرآن میں مذکور ہیں، ان کا بیان تو قرآن کریم کی آیات کے خلاصے تفسیر کے تحت آ جائے گا، باقی قصے کے تاریخی اور جغرافیائی اجزاء کو یہاں بقدر ضرورت بیان کیا جائے گا، اور بیان کرنے کے بعد بھی آخری نتیجہ وہی رہے گا کہ ان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے، کیونکہ اسلامی اور پھر مسیحی تاریخوں میں اس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ خود اس قدر مختلف اور متضاد ہے کہ ایک مصنف اپنی تحقیق اور رائے کے پیش نظر مقدمات اور قرائن کی مدد سے کسی ایک چیز کو متعین کرتا ہے تو دوسرا مصنف اسی طرح دوسری صورت کو ترجیح دیتا ہے۔ مورخین کے اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دین مسیح میں چونکہ رہبانیت کو دین کا سب سے بڑا کام سمجھ لیا گیا تھا، تو ہر خطے اور ہر ملک میں ایسے واقعات متعدد پیش آئے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے غاروں میں پناہ گزین ہو گئے، وہیں عمریں گزار دی۔ اب جہاں جہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس پر مورخ کو اصحاب کہف کا گمان ہو جانا کچھ بعید نہ تھا۔ آیتوں کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے اس واقعے کے دوسرے حصے سے متعلق 4 باتیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا مذہب کیا تھا؟ مفسرین کی روایات اس پر متفق ہیں کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ دین عیسوی میں تو تحریف ہو چکی تھی، پھر اصحاب کہف کے قبول کرنے کے لیے وہ کیسے کافی ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس زمانے کے بعض علماء کے پاس دین عیسوی صحیح طور پر محفوظ ہو، اس لیے اصحاب کہف کا یہ ایمان معتبر سمجھا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسیحی دین کے مٹ جانے کے بعد ان کے حق پرست لوگ بہت کم رہ گئے تھے جو صحیح دین مسیح اور توحید پر قائم تھے، اور انہی میں اصحاب کہف بھی شامل تھے۔ دوسری بات یہ کہ اصحاب کہف کا مقام کون سا تھا؟ تفسیر حقانی میں اس کا قدیم نام افسوس اور اسلامی نام ترسوس لکھا ہے، جو ایشیائے کوچک کا ایک شہر تھا۔ اس شہر کا ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر ہونا اہل تاریخ کے نزدیک مسلم ہے۔ یہ اب ویران کھنڈر قصبے کی شکل میں ہے، اور آبادی سے 3 کوس دور یہ کئی میل لمبا غار ہے۔ تیسری بات یہ کہ اصحاب کہف کا زمانہ کون سا تھا؟ تفسیر حقانی میں تاریخ سے نقل کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ جس کے خوف سے بھاگ کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی، اس بادشاہ کا زمانہ 250 عیسوی کا تھا۔ پھر 300 سال تک یہ لوگ سوتے رہے اور اس کے بعد بیدار ہوئے تو مجموعہ 550 عیسوی ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی، تو اس حساب سے اصحاب کہف کی بیداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 برس پہلے ہوئی۔ چوتھی بات یہ کہ اصحاب کہف اب زندہ ہیں یا مر گئے، تو اکثر روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسی زمانے کے قریب انتقال کر گئے تھے۔ یہ چاروں باتیں اس تاریخی قصے کے وہ اجزاء تھے جنہیں نہ قرآن نے بیان کیا نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ اس واقعے کا کوئی خاص مقصد یا قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے، اور نہ تاریخی روایتوں سے ان چیزوں کا کوئی قطعی فیصلہ کیا جا سکتا ہے،
باقی رہے قصے کے وہ اجزاء جن کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، ان کی تفصیل انہی آیات کے تحت آگے آئے گی۔ الغرض اب یہاں پہلے اصحاب کہف کے قصے کی اجمالاً تمہید ہے، پھر آگے اس قصے کا تفصیلی بیان ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے؟ اصحاب الکہف والرقیم یعنی غار والے اور پہاڑ والے، یہ دونوں ایک ہی جماعت کے لقب ہے۔ کہف لغت میں غار کو کہتے ہیں اور رقیم لغت میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ چونکہ وہ غار پہاڑ میں تھا اس لیے انہیں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دونوں کہتے ہیں، اور بعض نے رقیم بمعنی مرقوم یعنی لکھے ہوئے کے معنی میں لیا ہے، اور کہا ہے کہ لوگوں نے ان کے دوبارہ غار میں جانے کے وقت ان کے نام لکھ کر غار کے دہانے پر لٹکا دیے تھے، اس لیے انہیں اصحاب الرقیم کہتے ہیں، مگر کسی قوی روایت سے یہ بات ثابت نہیں، اس لیے آیت کی تفسیر اس بنیاد پر نہیں۔ البتہ اگر لفظ رقیم بمعنی مرقوم کی یہ وجہ کہی جائے کہ ان کا واقعہ عجیب ہونے کی وجہ سے تاریخی واقعات کی طرح اس وقت کے لوگوں نے کتاب میں لکھ لیا تھا، تو یہ وجہ پہلی وجہ سے زیادہ قریب ہے۔ کانوا من آیاتنا عجبا یعنی ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے، مطلب یہ کہ جیسا کہ یہود نے کہا تھا کہ ان کا واقعہ عجیب ہے، یا خود ہی سوال کرنے والے کفار قریش نے اپنی رائے اور قیاس سے اسے عجیب سمجھ کر سوال کیا تھا۔ غرض یہاں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ یہ واقعہ بھی اگرچہ عجیب ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دوسری عجائبات قدرت کے مقابلے میں ایسا قابل تعجب نہیں جیسا ان لوگوں نے سمجھا ہے، کیونکہ زمین و آسمان، چاند و سورج اور تمام کائنات، زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانا اصل عجائب میں سے ہے۔ چند نوجوانوں کا زمانے دراز تک سوتے رہنا پھر بیدار ہونا اس کے مقابلے میں کچھ عجیب نہیں، بلکہ تعجب تو ان مخالفین پر ہے جو اس واقعے کو تو عجیب سمجھتے ہیں لیکن قدرت کی دیگر بڑی نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتے کہ صانع عالم یعنی اللہ تعالی کی کامل اطاعت بجا لائیں، جس کے لازمی امور میں سے رسالت کی تصدیق بھی ہے۔ تمہید کے بعد اب اصحاب کہف کا قصہ اجمالاً یعنی مختصر طور پر بیان فرماتے ہیں۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان نوجوانوں نے ایک بے دین بادشاہ کی پکڑ سے بھاگ کر اس غار میں جا کر پناہ لی، پھر اللہ تعالی سے دعا کے طور پر کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے اس کام یعنی معاملے میں درست ہونے کا سامان مہیا کر دیجیے۔ ان کی اس دعا میں غالباً رحمت سے مقاصد کے حصول کی طرف اشارہ ہے، اور معاملے کے درست ہونے کے سامان سے مراد وہ اسباب اور مقدمات ہیں جو مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، سو اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی تمام پریشانیوں کو اس طرح دور کیا کہ ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر برسوں تک نیند کا پردہ ڈال دیا، یعنی ایسی گہری نیند سوئے کہ ان کے کانوں میں کوئی آواز نہ پہنچتی تھی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ اس کے لفظی معنی کانوں کو بند کر دینے کے ہیں۔ گہری نیند کو ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ نیند کے وقت سب سے پہلے آنکھ بند ہوتی ہے مگر کان اپنا کام کرتے رہتے ہیں، آواز سنائی دیتی ہے۔ جب نیند مکمل اور غالب ہو جاتی ہے تو کان بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بیداری میں سب سے پہلے کان اپنا کام شروع کرتے ہیں کہ آواز کی وجہ سے سونے والا پہلے چونکتا ہے پھر بیدار ہوتا ہے۔ اگر یوں فرماتے کہ ہم نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو اس میں زیادہ مبالغہ نہ ہوتا، کیونکہ آنکھ تو نیند کے بغیر صرف بند کر لینے سے بھی دیکھنا بند کر دیتی ہے، اور کانوں پر پردہ پڑنا بہت ہی گہری نیند میں ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کی یہ حالت فنا اور استغراق کے مشابہ تھی، یعنی اللہ کی یاد اور خیال میں غرق ہو کر سب کچھ بھول جانے کی کیفیت،
یعنی خدا کی صفات اور اسماء کے ذکر و فکر میں بے خودی کا عالم طاری ہو جانا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر کئی برس کے بعد ہم نے انہیں نیند سے اٹھایا تاکہ ہم ظاہری طور پر بھی معلوم کر لیں کہ غار میں رہنے کی مدت میں بحث اور اختلاف کرنے والوں میں سے کون سا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا۔ مطلب یہ کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان میں ایک گروہ کا قول تو یہ تھا کہ ہم پورا دن یہ ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کتنے دن سوتے رہے۔ آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ دوسرا گروہ ہی زیادہ حقیقت شناس تھا، کیونکہ اس نے لمبی مدت ہونا تو بتا دیا اگرچہ اجمالاً ہی صحیح، اور مدت کی تعیین کو اللہ کے حوالے کیا کیونکہ کوئی دلیل نہ تھی۔ یہ تفسیر مجاہد رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ ثم بعثناہم لنعلم، یعنی پھر کئی برس کے بعد ہم نے انہیں نیند سے اٹھایا۔ اصحاب کہف کے اس طرح اٹھانے میں خلوت کے بعد جلوت اور سکر کے بعد صح کی طرف اشارہ ہے۔ خلوت کے بعد جلوت کا یہ مطلب ہے کہ حق تعالی کی مشغولیت سے فارغ ہونے کے بعد مخلوق کے ساتھ مشغول ہو جانا، اور سکر کے بعد صح کا یہ مطلب ہے کہ یاد الہی کی غشی اور بے خودی کے بعد عام طبعی حالت کا لوٹ آنا۔ سکر غشی اور بے خودی کا نام ہے، اور صح انسان کی عام طبعی حالت کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں خلوت کے بعد جلوت اور سکر کے بعد صح کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اب اجمال کے بعد اس قصے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا قصہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ لوگوں نے اس واقعے کو مختلف طور پر مشہور کیا ہوا تھا، اس لیے یہاں فرمایا کہ ٹھیک وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ لوگ یعنی اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر اس زمانے کے دین عیسوی کے مطابق ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں ایمان لانے کے بعد اور زیادہ ترقی کر دی کہ انہیں ایمان کی صفات یعنی ثابت قدمی، صبر، توکل، زہد و تقوی اور آخرت کی فکر وغیرہ جیسی صفتیں بھی عنایت کر دی۔ انہم فتیہ یعنی وہ چند نوجوان تھے۔ علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس لفظ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے اعمال اور اخلاق کی اصلاح اور رشد و ہدایت کا زمانہ جوانی ہی کی عمر ہے۔ بڑھاپے میں حق کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو جائے، لیکن پچھلے اعمال اور اخلاق ایسے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ان سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے بیشتر نوجوان لوگ ہی تھے۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور اصحاب کہف کے ایمان اور ہدایت کی صفات میں ترقی ہونے کی ایک بات یہ تھی کہ ہم نے ان کے دل صبر اور ثابت قدمی سے مضبوط کر دیے، جبکہ وہ دین کے معاملے میں پختہ ہو کر آپس میں یا بادشاہ اور سب لوگوں کے سامنے کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم تو اسے چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا کیا تو اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی ہی بے جا بات کہی۔ بے جا بات اس لیے کہا کیونکہ دوسرے معبودوں کی عبادت میں لازمی طور پر ان کے معبود ہونے کا اعتراف اور اقرار ہوتا ہے، یا خود ان کے سامنے گڑ گڑانے اور اپنے محتاج ہونے کے الفاظ زبان سے بھی نکلتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ یعنی ہم نے اصحاب کہف کے دل صبر اور ثابت قدمی سے مضبوط کر دیے، جبکہ وہ دین کے معاملے میں پختہ ہو کر سب لوگوں کے سامنے کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کو مضبوط کر دینے کا واقعہ اس وقت ہوا جبکہ بت پرست ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں حاضر کر کے سوالات کیے۔ اس زندگی اور موت کی کشمکش اور قتل کے خوف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنی محبت اور ہیبت اور عظمت ایسی مسلط کر دی کہ اس کے مقابلے میں
قتل، موت اور ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو کر اپنے عقیدے کا صاف صاف اظہار کر دیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے اور آئندہ بھی نہ کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے لیے کسی کام کا عزم پختہ کر لیتے ہیں تو حق تعالی کی طرف سے ان کی ایسی ہی مدد ہوا کرتی ہے۔ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود قرار دے رکھے ہیں، کیونکہ ان کی قوم اور بادشاہ وقت سب بت پرست یعنی بتوں کے پجاری تھے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، سو یہ لوگ اپنے ان باطل معبودوں کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، جیسا کہ توحید کے ماننے والے توحید پر واضح اور یقینی دلیل رکھتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو توحید کے دلیل سے ثابت ہونے کے باوجود اس شخص سے زیادہ غضب ڈھانے والا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دے کہ معاذ اللہ کے کچھ ساجی اور شریک بھی ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور پھر آپس میں کہا کہ جب تم ان لوگوں سے عقیدے ہی میں الگ ہو گئے ہو اور ان کے باطل معبودوں کی عبادت سے بھی الگ ہو گئے ہو، مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے کیونکہ اللہ ہی کی وجہ سے سب کو چھوڑا ہے، تو اب مصلحت یہ ہے کہ تم کسی غار میں چل کر پناہ لو تاکہ امن اور بے فکری کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو۔ تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کے سامان درست کر دے گا۔ اصحاب کہف کی اللہ تعالی سے یہ امید اور توقع وہی ہے جس کی انہوں نے سب سے پہلے دعا کی تھی، جو پیچھے گزر چکی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف نے پیچھے جس رحمت کی درخواست کی تھی، یہاں پر ینشر لکم ربکم من رحمتہ سے اس گزشتہ دعا کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں اسی کی امید کو فأووا الی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ کا نتیجہ کر کے ظاہر کیا ہے۔ گویا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ، جس رحمت کا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا وہ ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ اس میں ایک لطیف مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال کو اگرچہ ثمرات اور نتائج میں دخل ہے، لیکن حق تعالی کی مشیت کے بغیر ان نتائج اور ثمرات کا مرتب ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں لیکن نتیجہ اور ثمرہ کچھ بھی مرتب نہیں ہوتا، اس لیے ہر حالت میں یہ ضروری ہے کہ حق تعالی پر نظر رکھے، عمل کرے لیکن اپنے عمل پر نظر نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ اصحاب کہف کو اپنے عمل پر ناز نہیں ہوا بلکہ حق تعالی کی طرف نظر رہی، اور پہلے جو دعا کی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اس کو یہاں نتیجے اور ثمرے کے طور پر دوسرے عنوان سے بیان کیا۔ فأووا الی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ، یعنی اب مصلحت یہ ہے کہ تم کسی غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ اصحاب کہف نے جو صورت اختیار کی کہ شہر میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی تو اسے چھوڑ کر غار میں پناہ لی، یعنی اپنے محبوب کے ساتھ خلوت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت اور منفعت یعنی معرفت اور تجلیات کو ظاہر اور مہیا فرما دے گا۔ یعنی جب تک اللہ کے سامنے خلوت اور تنہائی اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہوگا۔ بعض عارفین نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے علیحدگی حق تک پہنچنے کا سبب ہوا کرتی ہے، بلکہ بغیر علیحدگی کے وصل ہوتا ہی نہیں، اور یہی تمام انبیاء کی سنت رہی ہے کہ وہ ایسے مقامات سے ہجرت کر کے ایسی جگہ اختیار کرتے ہیں جہاں یکسوئی سے عبادت کی جا سکے۔ اس آیت سے چند باتیں ثابت ہوئیں۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ سے معلوم ہوا کہ خلوت اور تنہائی اس وقت مفید ہے جبکہ جلوت یعنی سب کے سامنے ہونے سے نقصان ہوتا ہو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ سے یہ سمجھ میں آیا کہ خلوت اور تنہائی کسی درجے میں مقصود ہے۔ تیسرا، اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہوا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے،
چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ خلوت اور تنہائی فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی رحمت مقصود ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اہل باطل اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان خلوت اور تنہائی اختیار کرے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور اے مخاطب، وہ غار ایسی طرح پر واقع ہوا ہے کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو تم اسے دیکھو گے کہ وہ غار سے داہنی طرف کو بچی رہتی ہے، یعنی غار کے دروازے سے دائیں طرف الگ رہتی ہے، اور جب وہ دھوپ چھپتی ہے تو غار کے بائیں طرف ہٹی رہتی ہے، یعنی اس وقت بھی غار کے دروازے پر دھوپ نہیں پڑتی تاکہ انہیں دھوپ کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اور وہ لوگ اس غار کی ایک کشادہ یعنی کھلی جگہ میں تھے، یعنی ایسے طویل لمبے غاروں میں جو عام طور پر کہیں سے تنگ اور کہیں کشادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس غار کے ایسے مقام پر تھے جو کشادہ تھا تاکہ ہوا بھی پہنچے اور جگہ کی تنگی سے جی بھی نہ گھبرائے۔ ذالک من آیات اللہ، ان لوگوں کا اپنی کمزوری، تعداد میں کمی اور مخالفوں کی قوت اور کثرت کے باوجود ہدایت پانا، یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالی نے کس طرح اپنے بندوں کو ظاہری اسباب کے خلاف ہمت و حوصلہ اور ثابت قدمی دی اور ان کے لیے آرام کا سامان مہیا کر دیا۔ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ پس معلوم ہوا کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار، راستہ بتانے والا نہ پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو اسے توفیق نہیں دی تو یہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے توفیق نہیں دی، اور اسے یہ توفیق اس لیے نہ ملی کہ اس کی استعداد نیک اور صالح نہ تھی، اور جس کی استعداد نیک اور صالح نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی رہنمائی اور رہبری سخت، مشکل اور دشوار، بلکہ عام طور پر ممکن ہی نہیں۔ یہاں اس آیت میں ان کا ایک حال تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں غار کے اندر اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ صبح شام دھوپ ان کے قریب سے گزرتی مگر غار کے اندر ان کے جسموں پر نہ پڑتی تھی۔ دھوپ کے قریب سے گزرنے کے فوائد زندگی کے آثار کا قیام، ہوا اور سردی گرمی کا اعتدال وغیرہ تھے، اور ان کے جسموں پر دھوپ نہ پڑنے سے جسموں کی اور ان کے لباس کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ یہاں غار کی جو حیت بتلائی گئی ہے کہ اس میں نہ تو صبح سورج طلوع ہونے کے وقت دھوپ اندر جاتی اور نہ شام کو غروب کے وقت، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ غار کا رخ شمال کی طرف ہوگا یا جنوب کی طرف۔ غار کی اس مذکورہ کیفیت کی حکمت یہ ہے تاکہ غار میں روشنی زیادہ نہ ہو، کیونکہ اس سے یکسوئی میں خلل پڑتا ہے، کیونکہ کم روشنی سے فکر اور یکسوئی میں مدد ملتی ہے۔ اسی لیے اہل خلوت صوفیہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی خلوت اور تنہائی کے لیے ایسی جگہ تجویز کرتے ہیں جس میں روشنی کم ہو، اور اس کے باوجود بھی محاسبہ اور مراقبے کے وقت وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ دل کو یکسوئی حاصل ہو۔